بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری تحقیق کے موضوعات ہمیشہ سے ہی دقیق رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے شدید تنقید و اختلافات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز اس شعر سے کر رہا ہوں کہ اس جبر کے موسم میں دیگر ہونٹ نہ کھولے، پھر سوچ کے یہ رسم روا کون رکھے گا۔ اس جبر کے موسم میں دیگر ہونٹ نہ کھولے، پھر سوچ کے یہ رسم روا کون رکھے گا۔ اب ہار گیا تو بھی اگر ظلم و ستم سے، روشن یہ اندھیروں میں دیا کون رکھے گا۔ جناب صدر محفل، معزز مہمانان گرامی، میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم تیار۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب سید منظر نقوی صاحب اور ان کے جملہ ساتھیوں کا، جنہوں نے آج یہاں معصومہ سندھ بی بی ماہم سلام اللہ علیہا کانفرنس کا انعقاد کیا اور مجھ ناچیز کو بھی اس کانفرنس میں مدعو کیا۔ بی بی ماہم سلام اللہ علیہا کا مزار اقدس اگم کوٹ ضلع بدین میں واقع ہے، اور اس پاک بی بی کو وہاں کے مقامی لوگ صدیوں سے مدینے والی بیوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بی بی کے اس مزار پر صدیوں سے معجزات کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے اس پاک بی بی کے بارے میں تحقیق کا سلسلہ 2009 عیسوی میں شروع کیا۔ تحقیق کا یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ میں اس دور میں قدم کا مولا علی اسلام حیدرآباد سے شائع ہونے والے سندھ کے قدیم ترین مذہبی ہفتہ روزہ اخبار پنجتنی کا ایڈیٹر تھا، جہاں سندھ بھر سے مومنین کرام مجھ سے ملنے اور اخبار کے لیے مضامین وغیرہ دینے کے لیے آتے تھے۔ وہاں میرے پاس اگم کوٹ اور اس کے اطراف والے علاقوں میں بسنے والے کئی مومنین بار بار تشریف لائے، اور انہوں نے مجھ سے بی بی ماہم سلام اللہ علیہا کے معجزات اور وہاں کے لوگوں کو بار بار ہونے والی بشارتوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے بھی بار بار اس پاک بی بی کے مزار اقدس کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے بار بار اصرار کرنے کے بعد اسی سال میں خود بی بی پاک کے مزار اقدس پر حاضری دینے گیا۔ ان دنوں بی بی پاک کے مزار کی چار دیواری بھی نہیں تھی، جھاڑیوں کے درمیان بی بی کی قبر اطہر تھی، جس پر پتھر کا فارسی خط میں کندہ کیا ہوا کتبہ رکھا ہوا تھا، جس پر ان کا نام اور ولادت کا سال 170 ہجری کندہ تھا۔ مجھے ان کی قبر اطہر کی زیارت کرتے ہوئے عجیب روحانی سکون محسوس ہوا۔ چند مرتبہ زیارت کے بعد میرے وہاں بار بار جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے بی بی کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ میں نے بی بی کے مزار کے چاروں اطراف 25 سے 30 کلومیٹر کی اراضی میں واقع شملہ گاؤں گوٹھوں کے بزرگان سے ملاقاتیں کر کے ان سے بی بی کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کی، جس میں مجھے سب سے زیادہ معلومات اور رہنمائی مدرسہ امام زین العابدین تلار کے پرنسپل علامہ محمد مرتضی لہاری اور مصنف و تاریخ دان صوفی خان فقیر کنر سے حاصل ہوئی۔ مجھے لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کتب تاریخ میں اگم کوٹ کا تو تذکرہ کثرت کے ساتھ موجود ہے، لیکن بی بی ماہم کا تذکرہ موجود نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ پر بار بار بیرونی حملوں میں سندھ کے علمی، ادبی و تاریخی ذخائر کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، اور
اصل تاریخ کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ جب تاریخیں جلا کر ختم کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ تاریخیں سینہ بہ سینہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے بھی سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والی روایات کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہاں میں ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ دنیا بھر میں بالخصوص اسلامی دنیا میں علمی، ادبی و تاریخی ذخائر کو جلا کر خاک کا ڈھیر بنانے کا ایک طویل ترین سلسلہ جاری رہا ہے۔ تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ اس ترین حقیقت کو عیاں کرتا ہے کہ جب بھی کسی ظالم، جابر اور لٹیرے حاکم نے کسی بھی ملک یا علاقے پر قبضہ کیا ہے یا اسے فتح کیا ہے تو اس نے سب سے پہلے وہاں کے علمی، ادبی و تاریخی ذخائر کو جلوا کر خاک کیا تاکہ وہاں کی قومیں اپنی تاریخ سے مکمل طور پہ ناواقف رہیں، اور پھر اس حکمران نے اپنے درباری مورخین سے اپنی مرضی کی تاریخیں مرتب کروائی۔ پھر جب دوسرا حاکم وہاں قابض ہوا ہے تو اس نے بھی اسی سابقہ روش کو اپنایا ہے۔ علم و ادب و تاریخ کی تاراجی کا یہ سلسلہ صدیوں کی تاریخ پر پھیلا ہوا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سندھ دنیا کا خوشحال ترین خطہ رہا ہے اور سندھ کا چھٹا شہر دنیا بھر میں علم و ادب کا بہت بڑا مرکز رہا ہے، جس میں بقول مورخین کے 300 بین الاقوامی یونیورسٹیاں موجود رہی ہیں۔ اس شہر کو بھی دنیا بھر کے حملہ آوروں نے بار بار لوٹا اور جلا کر راکھ کا ڈھیر بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ محفوظ نہ رہ سکی اور تاریخ پر ہم اتنے شدید اختلافات کا شکار ہو گئے کہ دنیا بھر کے علماء، مورخین و محققین مل کر بھی صدیوں میں ان اختلافات کو ختم نہیں کر پائے۔ میری نظر میں یہی اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ کی تحقیق میں شدید ترین دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ایک جانب اسلامی تاریخ میں تصدیق شدہ مواد میسر نہیں تو دوسری جانب درباری مورخین کی اختلافی تصانیف کے انبار موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں محقق کے لیے اصل واقعات کی تہہ تک پہنچنا انتہائی دشوار ترین عمل بن جاتا ہے۔ مولانا محمد عباس قمر زیدی صاحب نے اپنی تصنیف بطل رشید میں لکھا ہے کہ تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ اس حقیقت کو عیاں کرتا ہے کہ عالم اسلام کے بعض مورخین نے اپنی تخیلات کے مطابق تعویلات بیان کر کے اسلامی تاریخ کو مست کر کے اصل تاریخی حقائق کو چھپانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود آج بھی تاریخ کے چہرے پر آل رسول کی دشمنی کے داغ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس مختصر تاریخی پس منظر کو بیان کرنے کے بعد میں واپس اسی موضوع پر آتا ہوں کہ میں نے 2009 میں بی بی ماہم سلام اللہ علیہ کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا اور اس علاقے کے بزرگان سے ملاقاتیں کر کے بی بی کے بارے میں سینہ بہ سینہ بیان کی جانے والی روایات کو جمع کر کے قلم بند کرنا شروع کیا۔ دوران تحقیق مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے پہلے مدرسہ امام زین العابدین کلار کے پرنسپل علامہ محمد مرتضیٰ لغاری صاحب نے اس موضوع پر اچھی خاصی تحقیق کی ہے۔ میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے نہ صرف مجھے کافی تحقیقی مواد فراہم کیا بلکہ انہوں نے مجھے مفید مشوروں سے بھی نوازا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس سلسلے میں پاکستان اور ایران میں نہ صرف تحقیق کی بلکہ میں نے بی بی پاک کی قبر اطہر کے پاس چندہ کشی بھی کی، جس کے بعد مجھے بشارت ملی کہ اس پاک بی بی کا نام سیدہ خدیجہ بنت امام موسیٰ کاظم ہے اور انہیں ماہم بی بی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے نہ ختم ہونے والی مشکلات اور انتہائی پیچیدہ حالات کی وجہ سے تحقیق کا یہ سلسلہ روکنے پر مجبور ہونا پڑا کیونکہ میری زندگی کو خطرات لاحق ہو چکے تھے۔ ان کی رہنمائی ملنے کے بعد میں نے بی بی ماہم سلام اللہ علیہ اور اگم کوٹ کی تاریخ کے حوالے سے 2011 سے
علامہ حسن ظفر نقوی صاحب بھی وہاں زیارت کے لیے تشریف لائے. انہوں نے وہاں آدھے گھنٹے کی ایک تحقیقی ویڈیو بھی بنائی اور یہ تصدیق فرمائی کہ قبر اطہر سیدہ خدیجہ بنت امام موسیٰ کاظم کی ہی ہے اور یہاں انہیں بی بی ماہم یا مدینے والی بی بی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میں نے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس تحقیق کو نہ صرف شروع کیا بلکہ اسے آگے بھی بڑھایا. تحقیق کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کوئی بھی تحقیق حتمی نہیں ہوتی. میں نے تو اس سلسلے میں تحقیق کا دروازہ کھولا ہے اور محققین کو دعوت دی ہے کہ وہ اس تحقیق کو مزید آگے بڑھائیں. مجھے قوی امید ہے کہ میرے بعد آنے والے محققین تحقیق کے سلسلے کو بام عروج تک پہنچائیں گے اور ان اہم رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو ابھی تک ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہے. شکریہ.